سب سے پہلے بات کی جائے تو ہم دیکھیں گے کہ وصیت ہوتی کیا ہے، وصیت کہتے کسے ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے جس کو عام طور پر وصیت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ عموماً عام طور پر روزمرہ زندگی میں دیکھیں یہ تحریری طور پہ ایسا ہدایت نامہ ہوتا ہے جو آخری ایام زندگی میں لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یا اپنے آنے والی نسل کو بتایا جاتا ہے۔ وہ آخری بات بھی ہو سکتی ہے، مرنے سے قبل جو تحریری یا زبانی یا کلامی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں۔ عموماً یہ سفر سے جانے سے قبل بھی یہ کہی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے۔ عزیز ناظرین گرامی، طلباء طالبات، آپ کی خدمت میرا سلام و آداب۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ میں آپ کے لیے دعا گوں خدا قدوس کی پاک ذات آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ حفاظت میں رکھے جائے۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے سوالات کی روشنی میں سلطان ٹیپو کی جو وصیت کے طور پر لکھی گئی نظم علامہ اقبال کی ضرب کلیم میں موجود ہے۔ آج ہم اس کا تھوڑا سا ایک تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے بنیادی طور پر موصوف کا جو کلم ہے ہمیں سلطان ٹیپو کے کردار میں کون سی وصیت دیتے ہیں اور کس وصیت کے تحت آج ہمیں ضرورت ہے موجودہ معاشرے میں اپنا کردار ذاتی اور فرد کی حیثیت کے طور پر یا قومیت کے اعتبار سے ہے۔ ضرب کلیم میں موجود سلطان ٹیپو کی وصیت کے عنوان پر لکھی یہ نظم ایک قطع 5 اشعار پر مختصر نظم ہے۔ اگرچہ یہ 5 اشعار ہیں مگر انسان کی زندگی کی یہ سراپا نگاری ہے۔ وصیت آمیزی جس میں مرد مومن، مرد مجاہد، مرد حق اور مرد جاں باز کی وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ فرزند اسلام ہے۔ اب سب سے پہلے بات کی جائے تو ہم دیکھیں گے کہ وصیت ہوتی کیا ہے، وصیت کہتے کسے ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے جس کو عام طور پر وصیت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ عموماً عام طور پر روزمرہ زندگی میں دیکھیں یہ تحریری طور پہ ایسا ہدایت نامہ ہوتا ہے جو آخری ایام زندگی میں لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یا اپنے آنے والی نسل کو بتایا جاتا ہے۔ وہ آخری بات بھی ہو سکتی ہے، مرنے سے قبل جو تحریری یا زبانی یا کلامی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں۔ عموماً یہ سفر سے جانے سے قبل بھی یہ کہی جاتی ہے یا کہی جانے والی بات کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں دیکھیں جب طویل سفر پر جایا جاتا تھا تو خاندان کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ اپنے خاندان کے بچوں کو، خاندان کے پورے کو اکٹھا کرتا تھا اور ان سے ایک نصیحت آمیزی کرتا تھا، تحریری طور پر بھی یا زبانی طور پہ وہ وصیت کے معنی میں آتی ہے۔ اب اس نظم کی روشنی میں دیکھیں تو 5 سے 6 ایسی مرکزی وصیت نامے کے وہ نکات ہیں جو اقبال کے ہاں ہمیں نصیحت کے طور پر سلطان ٹیپو کے کردار کے روپ میں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کی گئی ہے وہ محمل قبول نہ کرنے کی ہے۔ محمل اونٹنے کے اوپر رکھی جانے وہ ڈولی ہوتی ہے جس کی بیٹھ کر سفر کیا جاتا ہے۔ جب اس نے پھر بات کی منزل قبول نہ کرنے کی، اس سے مراد دنیا کی آرائش محفل کی منزل سے مراد ہے اور انسان کی دنیا کی نہیں بلکہ اس سے آگے کی ہے۔ پھر اس نے دنیا کی عیش و عشرت قبول نہ کرنے کی وصیت اس میں کی ہے، یعنی عیش کی زندگی، آرام کی زندگی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی نہ کسی روپ میں موجود ہے۔ اسی چیز میں دیکھیں تو اس نے محفل ایسی قبول نہ کرنے کی وصیت کی ہے جس میں دولت، عورت اور دنیاوی شان و شوکت موجود ہو۔ اس کو نہ قبول کرنے کا اس نے ایک تحریری اور زبانی دونوں صورتوں میں یہ بات کی۔ عقل والی غلامی قبول نہ کرنے کی وصیت کی ہے، یعنی عقل کے تابع جو خطرات سے نہ لڑنے کی بات کے طور پر کہا گیا اس کو تو نے قبول نہیں کرنی ہے۔ اور اس میں مزید کیا کہا کہ باطل کو تو نے قبول نہیں کرنا، جھوٹ کو، عطایت باطل کو تو نے اپنی زندگی حصہ نہیں بنانا۔ مندرجہ بالا جو نکات ابھی ہم نے دیکھے ہیں
یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مرد مومن کی نشانیاں ہیں اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے، اور سلطان ٹیپو کی وصیت کے طور پر یہ ملتی ہیں۔ اب سلطان ٹیپو کے کردار پر تھوڑی سی غور کریں تو صرف اور صرف جو ہمیں اس کا جو ان باتوں کے عوض اس کی فتوحات ہیں، اس کی کردار سازی ہے، اس کی شخصیت وہ نمودار کو سامنے آتی ہے۔ پورے دکن پر اس کا جو اقتدار تھا وہ 1800 عیسوی میں ہوتا ہے، کرناٹک پر اس کا قبضہ 1801 عیسوی میں اس کا آتا ہے، مشرقی یو پی پر اس کا قبضہ 1801 میں ملتا ہے، دلی پر قبضہ 1803 میں اس کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، بلکرم کی شکست اور وسط ہند پر اقتدار 1805 میں اس کا ملتا ہے، کاٹھی واڑ اور گجرات پر اقتدار 1807 میں ملتا ہے، راجپوتانہ پر اقتدار 1817 میں اس کا ملتا ہے، مرہٹوں کا خاتمہ 1818 میں ملتا ہے۔ یعنی 20 سال کی قلیل مدت میں پنجاب کے علاوہ سارا ہندوستان ایک یونین جیک کے سایہ تک اس نے کیا ہے۔ اب یہ باتیں آ رہی ہیں جو ابھی ہم نے یہاں پر کی ہیں، جو محمد قبول نہ کرنے کے روپ میں یا دنیا کے عیش و عشرت کے روپ میں، عورت اور عقل کی تابع نہ کرنے کے روپ میں ملتی ہیں۔ اب یہ دلیرانہ انداز ہمیں کہاں ملتا ہے؟ اقبال کے روپ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب اقبال ان ساری باتوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے جو ہم نے ابھی اپنے مؤثر لیکچر میں تعارف کے طور پہ دیکھی ہیں یا بیان کی ہیں۔ اب اقبال اپنے قلم اور اس کے اسلوب میں لکھتے ہیں، تو را نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اب ان دونوں کے آگے ندائیہ کی علامت لگی ہے، منزل نہ کر قبول، محمل نہ کر قبول، ان دونوں کے آگے ندائیہ کی علامت۔ مراد مخاطب کس سے؟ وہ جو مرد مومن کہلانا چاہتا ہے، وہ جو مرد توحید ہے، وہ جو مرد حق ہے، اس سے مخاطب ہے کہ اگر تو یہ کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے بطور لیڈر، میں بطور بڑا تجھے یہ نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ تو نے ان چیزوں کو قبول نہیں کرنا ہے۔ دوسرے شعر میں یہی کہتا ہے کہ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریا تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ یعنی ساحل سے مراد وہ عیش و عشرت والی زندگی ہے جو تجھے ایک مقام پر محدود کر کے رکھ دیتی ہے۔ تجھے آگے بڑھنا ہے، تند و تیز ہونا ہے، آگے بڑھنے کی آب و تاب تو نے کرنی ہے، یہ تو نے معاملہ نہیں کرنا ہے۔ اسی کے تیسرے شعر میں کہتے ہیں، کھویا نہ جا صنم کدا کائنات میں، کھویا نہ جا صنم کدا کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ اب محفل گداز اس کے آگے ندائیہ مگر براہ راست مخاطب ہونے کی نشانی ہمیں بتائی گئی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مندرجہ بالا جو نکات ہیں اگر تو نے ان پر دھیان کر لیا، مرد مومن، مرد مجاہد اور فرزند اسلام تو کہلائے گا۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یعنی وہ عقل، یعنی مراد کیا ہے کہ جو تجھے خطرات سے لڑنے کا نہ اشارہ کرے، تو نے اس کو قبول نہیں کرنا ہے۔ جو تیرے باطن میں خطرات سے لڑنے کے عوض تجھے سستی، کاخلی، پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرے، تو نے وہ قبول نہیں کرنا۔ یہ وصیت ہے، یہ سفر سے جانے سے قبل میں تجھے کہہ رہا ہوں، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ آخری بات ہے، یہ سن لے، یہ تو جان لے جا۔ اسی نظم کا آخری شعر کہتا ہے، باطل دوئی پسند ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ یعنی حق توحید خدا کی بات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا جو دو والے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، تو نے اس کو پسند نہیں کرنا، صرف ایک کو کرنا ہے، کسی اور کو تو نے نہیں کرنا ہے۔ شرکت میانہ
حق کو باطل نہ کر قبول، کہ ان دونوں کے درمیان جو حائل چیز ہے اس کو تو نے قبول نہیں کرنا۔ مراد کیا ہے کہ حق کو حق، سچ کو سچ رکھنا ہے، اس کے درمیان کسی دوسرے کو تو نے حائل نہیں کرنا ہے۔ یہ میری نصیحت ہے، یہ میری وصیت ہے، یہ میری آخری بات ہے جو میں تجھے ہدایت نامے کے روپ میں، تحریری صورت میں، آخری بات کے روپ میں اور سفر سے جانے سے قبل میں تجھے بتا رہا ہوں اور تجھے کہہ رہا ہوں مجھے امید ہے تو یہ کام کرے گا۔ اب ان میں دیکھیں تو ایسی علامات موجود ہے، راہ نور یعنی آوارہ مزاج یعنی سفر کا شوقین انسان اور مرد مومن حق کی تلاش میں ہمیشہ مسافر ہی ہے، سفر کا شوقین ہی ہے اور نور کی تلاش میں ہے، اس نور کے راستے پر چلنے کی ایک علامت ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ مکمل اونٹی کے بارے سے کہا کہ تو نے اگر سفر کرنا ہے تو ایسی سواری کا تو نے پسند نہیں کرنا جو تیرے اس راستے پر تجھے سستی یا کاہلی کا ذریعہ بنے یا بنانے کی کوشش کرے۔ جو آپ پانی کی ندی ہے کہ تو پانی کی ندی سے دیکھ جو پہاڑ کی بلندیوں سے اترتی ہے اور بل کھاتی ہوئی آگے چلتی چلی جاتی ہے، تو نے اس ندی سے سیکھنا ہے، اس پانی سے سیکھنا ہے جو اپنا سفر ہمیشہ رواں دواں رکھتی ہے اور حق کی تلاش میں اپنی منزل تک آگے خطرات کا سامنا کرتے چلی جاتی ہے۔ صنم کدہ بت خانہ ہے کہ تو نے بت خانے میں نہیں بڑھنا۔ ابراہیم کی مثال لے لیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب بت خانے میں جا کے بت توڑے تو اس کی ایک زندہ دلیل تمہارے پاس ہے۔ اس سے قبل دیگر انبیاء کرام کی زندگی اور ان کا حق کا پیغام تیرے سامنے موجود ہے کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ محفل گداز، محفل گرمانے والی بات یعنی عورتوں والی بات، یہ تو نے ایسا کام نہیں کرنا۔ صبح ازل یعنی آغاز دنیا کہ یہ تجھے بات دنیا کے پہلے دن سے بتا دی گئی تھی کہ مرد حق اور مرد مومن ہمیشہ دوئی کی بات نہیں کرتا، لا شریک کی بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شرکت کی بات نہیں کرنی، دو خداؤں کی بات نہیں کرنی، ہمیشہ لا شریک کی بات کرنی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، سلطان ٹیپو کی وصیت جو اقبال کے اسلوب میں ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم نے اس کا دیکھا اور جانا اور آج اگر اس کا مستقبل موازنہ کر لیں، جو اپنے آپ کو الفاظ کے روپ میں یا ظاہر طور پر مرد مومن کہتے ہیں، ان کا کردار آج اس وصیت کے متضاد حیثیت طور پر ملتا ہے۔ جب یہاں تک کوئی سوال تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔